الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت کا پس منظر بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے 3 باتوں کا وعدہ لیا تھا۔ جو یہودی تھے ان سے 3 باتوں کا وعدہ لیا تھا۔ نمبر 1 تو یہ تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا وعدہ لیا۔ دوسرا وعدہ تھا ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اور تیسرا وعدہ تھا کہ تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد کر دیا کرو گے۔ یہ 3 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے لیے۔ اب ان تینوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بھائی چارے پر، اتفاق اتحاد پر مشتمل ایک معاشرہ جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اگر یہودی اس بات پر عمل کرتے تو یہ ان کا اپنا ہی فائدہ تھا، ان کے معاشرے میں امن آ جاتا، ان کے اندر بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 میں سے 2 باتیں تو مان لی، ایک بات نہیں مانی۔ وہ کیسے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر 4 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک کا نام تھا اوس، دوسرا تھا خزرج، یہ دونوں تھے مشرک قبیلے، اور 2 قبیلے تھے یہودیوں کے جن کا نام تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 4 قبیلے تھے، 2 مشرکین کے تھے اور 2 جو ہے وہ یہودیوں کے تھے۔ اب اوس اور خزرج جو ہیں ان کی بہت پرانی لڑائی چل رہی تھی۔ احادیث کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ 100 سالہ پرانی ان کی لڑائی چلتی آ رہی تھی، یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت گری جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب مدینے کے اندر یہ یہودیوں کے 2 قبیلے آ کر بسے تو ایک کے ساتھ اوس نے بھائی چارہ کر لیا، دوسرے کے ساتھ خزرج نے کر لیا۔ یعنی کیسے ہوا کہ اوس اور خزرج کی چونکہ دشمنی تھی، اب بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو نذیر تھا اس نے خزرج کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بھائی چارہ بنا لیا، اور جو بنو نذیر تھا اس نے اوس کے ساتھ اپنا بھائی چارہ بنا لیا۔ اب کیا ہوا یہ کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی نا اوس اور خزرج کی، تو ان کی مدد کرنے کے لیے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آ جاتے۔ اب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ادھر سے بنو قریظہ کے لوگ قتل ہو جاتے، ادھر سے بنو نذیر کے لوگ قتل ہو جاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے 3 باتوں کا وعدہ لیا تھا کہ اے یہودیوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، تم یہاں پر ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہو۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اوس اور خزرج کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاہدے کیے ہوئے ہیں تو یہ مجبوراً ان کی طرف سے ہمیں لڑائی لڑنا پڑتی ہے، وگرنہ ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی قیدی بن جاتا تو یہ پیسے دے کر جو ہے وہ اس کو آزاد کروا لیے کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم قرآن پاک کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے 3 باتوں کا وعدہ لیا تھا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور جب تم میں ایک دوسرے کے کوئی لوگ قیدی بن جائیں تو ان کو آزاد کروانا ہے۔ اب ایک بات پر تو تم عمل کر رہے ہو کہ جب قیدی بن جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے، تم پیسے دے کر آزاد کروا لیتے ہو، لیکن قتل و غارت گری سے جو تمہیں منع کیا گیا تھا اس سے تم نہیں رک رہے، لوگ اپنے ایک دوسرے کے تم قتل کیے جا رہے ہو، اور آگے سے دلیل یہ دے رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ تم بعض احکامات کو مان لیتے ہو اور جس چیز پر تم نے عمل نہیں کرنا اس کو چھوڑ کر اپنی تعویلات بنانے لگ جاتے ہو کہ ہم تو اس وجہ سے عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ 3 باتوں کا تم سے وعدہ ہے تو وہ تینوں پر تم نے عمل کرنا ہے، اور یہ تمہارے اوپر لازم اور
ضروری ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلا، اس آیت سے سیکھنے کو ہمیں کیا ملا؟ فرمایا کہ بلا وجہ ناحق کسی کی طرفداری ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اب انہوں نے اوس کے ساتھ خزرج کے ساتھ ان یہود قبیلوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور ان کی طرفداری کی وجہ سے یہ لڑتے اور اپنے لوگ بھی قتل کروا لیتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ تو یہ ان کی ناحق طرفداری کرتے ہوئے اللہ پاک کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے۔ تو فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ ناحق ہمیں کسی کی بھی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں نا تو گھر سے لے کر پورے معاشرے تک یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ ناحق ایک دوسرے کی طرفداری کرتے ہیں۔ اس کی کثیر مثالیں ہیں، چند ایک میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، اب وہ بعض اوقات ظلم کر رہا ہوتا ہے، ناحق ہوتا ہے، لیکن اس کی دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، رشوتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی رشتہ داری کی خاطر، اپنی دوستی کی خاطر، یا چند پیسوں کی خاطر۔ تو فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی سخت الفاظ کے اندر مذمت بیان کی ہے کہ ناحق ہمیں کسی کی بھی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری مثال علماء نے یہاں پر لکھی ہے، مثال کے طور پر دو پارٹنر ہیں، مل کر کاروبار کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو ہے وہ سود کا لین دین کر رہا ہے، دوسرا خاموش ہے۔ وہ کاروبار کے اندر حصہ دار ہے لیکن بول نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ یار میں اگر اس کو بات کروں گا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، ہماری شراکت داری خراب ہو جائے گی، ہماری پارٹنرشپ خراب ہو جائے گی، وہ مجھ سے کاروبار ختم کر لے گا، پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ناحق اس کے سود کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش ہو کر کاروبار چلاتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی مثال دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر ہم اگر اس کو دیکھیں، ہمارے بچے محلے کے اندر کسی کے ساتھ لڑ کے آ گئے، اب بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کر کے آ رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یار نہیں میرے بچے کو تو قصور ہی نہیں ہے، اس نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، بھلے وہ کسی کو مار کے آیا، گالیاں دے کر آیا، وہ اپنے بچے کا قصور ہی نہیں بناتے۔ فرمایا اس طرح ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ لوگ ناحق طرفداری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے ان کو کئی گناہوں کے اندر مزید مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ جو شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا کسی بات کے اندر بھی ہم نے ساتھ نہیں دینا۔ جھوٹی بات بولنے کی بجائے بندہ سائڈ پر ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے، یہ اس کا بہترین حل ہے، وگرنہ ہمارے اوپر بولنا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہمیں یہاں پر یہ سبق ملا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھے احکامات پر ایمان لاتے ہو، بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو؟ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے ماننا ہے تو مکمل طور پر ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس چیز پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، یا ہمارا نفس کہتا ہے کہ ہاں اس پر عمل کرنا آسان ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جس چیز پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ فرمایا اس طرح کی اجازت ہمیں ہرگز نہیں دی گئی، بلکہ اگر ہم نے ماننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تو وہ مکمل طور پر ماننا ہے، بھلے اس کے اندر ہمارا نفس راضی ہو یا ناراض ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ماننا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ارشاد فرمائیں؟ فرمایا ہمارے ہاں بھی بعض اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو آدھی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا قرآن پاک کے احادیث کے آدھے احکام کو لے لیتے ہیں اور آدھے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال سنیے، ہمارے دور کے اندر آج کل تو ویسے فتنوں کا زمانہ ہے نا، آپ کو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ کوئی بندہ ہے اس نے اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، وہ اپنے آپ کو مفتی یا عالم سمجھنے لگ جاتا ہے،
کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا، میرے پاس بڑی نالج آ گئی ہے، حالانکہ جو اپنے ذہن کے اندر وہ سوال بنا رہا ہوتا ہے، اعتراض بنا رہا ہوتا ہے، اگلی ہی احادیث کے اندر یا اگلی ہی آیتوں کے اندر اس کا جواب موجود ہوتا ہے، لیکن اس نے چونکہ تھوڑا سا ہی پڑھا ہے وہ اپنے آپ کو عالم یا مفتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ بندہ پورا ہی جاہل ہو، اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ بندہ پورا طور پر عالم ہو، اس نے اچھے طریقے سے علم دین سیکھا ہو، اس کو ساری چیزوں کا قرآن و حدیث کا علم ہو، تیسرا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں علماء لکھا ہے جو آدھا جاہل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، فرمایا یہ بندہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ خطرناک کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ایک بات سمجھائیں گے تو وہ کسی اور کا انکار کر دے گا، وہ بات سمجھائیں گے تو کسی اور کا انکار کر دے گا، فرمایا ایسے افراد کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اب آپ غور کیجئے گا کہ ایسے افراد کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تیز قدموں کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، اب راستے میں کوئی آدمی ملا، عرض کی اے اللہ پاک کے نبی، علی جا اتنی تیزی سے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک بے وقوف دیکھ لیا، میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ فرمایا میں نے ایک بے وقوف دیکھ لیا، میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا اے اللہ پاک کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس بے وقوف کو سمجھانا مشکل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا مشکل ہے۔ کون؟ جو آدھا پڑھا ہوا ہے اور آدھا جاہل ہوتا ہے، پورے طور پر علم دین حاصل نہیں کرتا اور پھر کسی سے سوال بھی نہیں کرتا کہ میں خود ہی عالم ہوں، میں خود ہی مفتی ہوں، میں کسی سے سوال کروں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو مکمل طور پر جاہل ہے، جس کو دینی علم پتہ ہی نہیں، وہ اس طور پر بچت میں آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی جواب نہیں آتا، وہ کسی عالم سے پوچھ لے گا، شرم محسوس نہیں کرے گا، اس کا مسئلہ اچھے سے حل ہو جائے گا۔ لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے یا چند لوگ جانتے ہیں کہ یار اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اب اس کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ کسی سے پوچھتے ہوئے جو وہ شرم محسوس کرے گا کہ یار میں اس سے پوچھوں گا، یہ سمجھے کہ یار یہ تو پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طور پر وہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ بند کر لیتا ہے، کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، اور اس لحاظ سے وہ زیادہ گمراہی کے اندر جا پڑتا ہے، اور وہ آدھا پڑھا اور آدھا جاہل بن کر اپنا ایمان بھی خراب کرتا ہے۔ اور آج کل کے دور کے لحاظ سے ایسے کئی افراد ہم کو ملیں گے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ خود پورے طور پر علم دین انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوتا، بس اردو کی چند کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، چند مخصوص اعتراضات اپنے ذہن کے اندر بٹھائے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھانے لگ گئے، وہ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور آگے اپنے سننے والوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو آدھا پڑھا ہوا ہے اور آدھا جاہل ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ گیا، وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر ایک طبقہ ہوا جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنے بے وقوف اور بدبخت تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ وہ ہستی جن کو دیکھنے پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جن کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، یہ بے وقوف اور بدبخت لوگ ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے صحیح طور پر علم دین سیکھا نہیں، اپنے طور پر پڑھ دیا اور حکم جو ہے فتویٰ لگا دیا۔ فتویٰ کیسے لگایا؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کے درمیان کسی بات پر جو ہے وہ کچھ معاملہ ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو ثالث مقرر کیا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا، دونوں کی صلح ہو گئی۔ اب یہ جو خارجی لوگ تھے، ان کا تو مقصد تھا کہ دونوں ہستیوں کی آپس میں جنگ ہو جائے،
لیکن جب یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے تیسرے بندے کو ثالث بنا لیا ہے، لہذا آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور عظیم عالم دین بھی تھے، مولا علی نے ان کو ان خارجیوں کے ساتھ پاس بھیجا کہ جا کر ان کو اصل مسئلہ، درست مسئلہ جا کر سمجھائیں۔ انہوں نے ان کو جا کر سمجھایا، قرآن پاک کی دوسری آیت سے ان کو جو ہے وہ ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو عادل افراد ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو جب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم ارشاد فرما دیا ہے تو پھر یہ چیز کیسے کفر ہو سکتی ہے؟ تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو آخر کار ان کا انجام کیا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر ان کو جہنم کے اندر پہنچا دیا، ان کو قتل کر کے جو ہے وہ جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کا نقصان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر قرآن کی آیت سے حکم اخذ کر لیا، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے اس کو سمجھا نہیں، درست طریقے سے اسلام کی تعلیمات نہیں لی، اور جب اپنے طور پر آگے حکم بیان کرنا شروع کیا تو اسلام کی اتنی عظیم ہستی پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندہ علم دین اچھے طریقے سے نہ سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دے۔ آگے سنیے، حدیث پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قبر مبارک کے پاس سے گزرے تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگ گئے، اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں رونے لگ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کی قبر سے واپس تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے، ابھی آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کی قبر پر حاضری دی اور میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امی جان کو زندہ فرمایا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جو ہے وہ موت عطا فرمائی۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ظاہری طور پر کوئی بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے، اس نے یہ واقعہ سنا، وہ فوراً کہتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ڈائریکٹ اس نے جو حکم لگایا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پر لگایا ہے، حالانکہ اگر ایسے شخص نے اچھے طریقے سے علم دین حاصل کیا ہوتا تو یہ اعتراض ہی اس کے ذہن کے اندر نہ آتا۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر گائے کا واقعہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس گائے کے واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس گائے کا ایک حصہ لے کر گوشت کا اس مردہ شخص کو لگائیں، وہ زندہ ہو کر اپنے قتل کرنے والے کی خبر دے کر پھر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ انہوں نے جب گائے کا وہ ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قتل کرنے والے کی خبر دی اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ تو اگر کوئی بندہ آج اس حدیث پاک پر اعتراض کرتا ہے یار ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بندہ ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس زندہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ڈائریکٹ قرآن پاک پر اعتراض ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے آدھا دین سیکھنے کی نقصانات۔ اسی طرح اور سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، وہ دنیا سے جانے کے بعد ہی دوبارہ آئے تھے نا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے قوم کے 70,000 افراد بنی اسرائیل کے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا تھا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس حدیث پر اعتراض کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کا زندہ ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، جو بندہ ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکتا، تو ڈائریکٹ قرآن پاک کی کتنی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے۔
اگر اس نے پورے طور پر دین سیکھا ہوتا تو یہ ساری آیتیں اس کے سامنے ہوتی، اس کے ذہن کے اندر یہ اعتراض ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ نقصان ہوتا ہے چند اردو کی کتابیں بندہ پڑھے اور سوشل میڈیا پر موٹیویشنل اسپیکر بن کر جو لوگوں کو لیکچر دینے شروع کر دے، اور ہماری نوجوان نسل ان کو بڑے شوق سے سن رہی ہوتی ہے، یار یہ انگلش کے الفاظ بڑے استعمال کرتا ہے اپنی گفتگو کے اندر، یہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا، اس کو زیادہ نالج ہوگی۔ بھائی انگلش سیکھنے سے کوئی عالم تھوڑی بن جاتا ہے، یہ تو ایک زبان ہے۔ انگریز جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، انگلش میں فرفر بول رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو عالم کہیں گے؟ ان کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ یہ ایک زبان ہے، لوگوں نے اس کو اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے کا معیار بنا لیا ہے۔ علماء کو جاہل اس لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو انگلش نہیں آتی، اور جو انگلش کے الفاظ تھوڑے یوز کر لیتے ہیں، بھلے انہوں نے اردو کی صرف 4 کتابیں پڑھی، ان کو عالم سمجھ کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود تو گمراہ ہیں، آگے اپنے سننے والوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہوتا ہے آدھا پڑھنے کا۔ اب آپ سنیں، قرآن پاک کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے آدھی آیت سنی، حکم لگا دیا، بعض اوقات اسی آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب موجود ہوتا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، قیامت کے دن کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اب جو آدھا پڑا ہوا بے وقوف آدمی ہے، جاہل ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس آیت کو لے کر کہے گا دیکھیں جی قیامت کے دن تو کسی کی شفاعت قبول ہونی ہی نہیں ہے، لہذا جو شفاعت کا عقیدہ یہ بالکل باطل ہے۔ اب یہ ہے آدھا پڑھنے کا نقصان، حالانکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیتوں میں اسی سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو سوال کا جواب کیا ہوا کہ کل قیامت کے دن جو شفاعت نہیں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ انبیاء کرام، اولیاء کرام اپنے چاہنے والوں کی، اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہے اصل عقیدہ۔ اب کوئی آدھی آیت پڑھے اور آدھی کو چھوڑ کر اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں۔ اب کوئی اٹھے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ انبیاء تو ہماری مثل جو ہے وہ بشری ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، لہذا ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ آدھا دین پڑھنے کی بجائے قرآن پاک کی دوسری آیتیں بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو درست عقیدہ کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حقیقت میں نور ہیں، لیکن بشری لباس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ یہ ہے درست عقیدہ۔ کوئی ایک آیت پڑھ کر، آدھی آیت پڑھ کر اگلی کو چھوڑ کر عقیدہ بنا لے تو فرمایا خود بھی گمراہ ہوگا، آگے کسی کو بیان کرے گا تو اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا املک لنفس نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک ہی نہیں ہوں۔ اب کو کہ دیکھو جی انبیاء تو اپنی جان کے خود کے مالک، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ اختیار رکھنے والے بھی ہیں، وہ قوت رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری قوت اور اختیار اپنے انبیاء کو عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے درست عقیدہ کہ وہ اللہ پاک کی عطا سے اپنے امتیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نقصان، آدھا دین حاصل کریں، چند کتابیں پڑھ کر بندہ جو آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دے۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت فتنوں کا زمانہ ہے،
طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یوٹیوب، فیس بک، ہر چیز جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، ہر بندے کے پاس یہ موبائل میں موجود ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے کیمرہ سامنے رکھا اور اٹھ کر بتانے لگ گیا قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہم صحیح العقیدہ علماء کو نہیں سنیں گے نا، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر خود نہیں پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے اور ان لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ آدھی بات بیان کریں گے اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اگر ایسا شخص جب اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے نا، اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے بھی تو وہ سمجھ نہیں پاتا اور اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔